لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانام مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المنتخبین المنتجبین المعصومین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ المستمرۃ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ہن لباس لکم وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر الحمدللہ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مومن شریف النفس صاحبان علم ہمارے سامنے موجود ہیں. ان کے سامنے کسی کا آ کر ایک قرآن مجید کی آیت پڑھ دینا ہی بہت بڑا ثواب رکھتا ہے، اس لیے کہ یہ تو طے ہے اور یہ مجھے یقین ہے کہ آپ سب مجھ سے بہتر ہیں، آپ سب مجھ سے افضل ہیں عمل میں، عقیدے میں، ایمان میں. یہ میرا اپنا خیال ہے اور ظاہر ہے کہ ان کے سامنے کچھ گفتگو کرنا یہ آسان نہیں ہے. البتہ ایک لفظ پہلے کہا جاتا تھا، اب نہیں کہا جاتا، آموختہ سنانا، کہ جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا ہے وہی ہم سنانے کے لیے آ گئے ہیں. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. توجہ فرمائے اپنے، آموختہ سنانا. مرحوم ابن حسن صاحب قبلہ علی اللہ مقامہ رودولی میں اشرا پڑھ رہے تھے اور اکثر ہوتا ہے ذاکرین کچھ اس وجہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں نیچے مجمع سے کہ لوگ متوجہ رہیں، کوئی بات چھیڑ کے پوچھ لیتے ہیں، بھائی جعفر صاحب آپ بتائیے اور فلاں صاحب آپ بتائیے، اور کچھ اس وجہ سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں آپ نہیں جانتے. تو اب ظاہر ہے کہ جو دل کی نیت سے تو خدا واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ کون کس نیت سے کہہ رہا. لیکن ابن حسن صاحب نے، مرحوم نے، ظاہر ہے کہ بہترین خطیب تھے، انہوں نے اسی طرح کا پاکیزہ اور پڑھا لکھا مجمع تھا، ان سے پوچھا کل میں نے کیا پڑھا تھا؟ تو نیچے سے ایک سمجھدار آدمی نے جواب دیا کہ حضور ہم لوگ سننے آتے ہیں، آموختہ سنانے نہیں آتے ہیں. توجہ فرمایا آپ نے. تو ظاہر ہے کہ کبھی کبھی لوگ اب اوپر سے پوچھا جا رہا ہے آپ بتائیے، تو اگر سمجھدار سامنے ہوتا ہے تو اسی طرح کا جواب دیتا ہے کہ بلبل ہند بھی خاموش ہو جاتا ہے. آئیے باقر صاحب تشریف لائیں، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. تو ظاہر ہے
کہ ایسا مرحلہ ہوتا ہے کہ مجمع بھی خاموش کر دیتا ہے، بلکہ مجمع کیا ایک آدمی خاموش کر دیتا ہے، اور کبھی کبھی ایک آدمی ہی نہیں ایک عورت خاموش کر دیتی ہے۔ ایک عورت خاموش کر دیتی ہے، یوں تو سب عورتیں خاموش کروا دیتی ہیں، لیکن کبھی کبھی جو بہت زیادہ بولنے والے ہوتے ہیں ان کو بھی خاموش کروا دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا تھا نا کہ جو کچھ ہم سے پوچھنا ہو، آپ حضرات اکثر بیشتر مجلسوں کے فیض سے سنا کرتے ہیں کہ ہم سے جو پوچھنا ہو مولا علی کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، اور یہ کہا کہ جو ہم سے پوچھنا ہو پوچھ لیے، سلونی حج کے میدان میں، بزرگ سب جانتے ہیں، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، حج کے میدان میں سلونی کا دعویٰ کر دیا۔ اب ظاہر ہے کہ بھیڑ بھاڑ تو کافی رہی ہوگی، مجمع تو بہت ہی زبردست رہا ہوگا، اس مجمع میں کوئی مرد نہیں اٹھا، کوئی مرد نہیں اٹھا، اٹھی تو ایک عورت اٹھی ہے، اور اس نے کہا کہ آپ جو سلونی کا دعویٰ فرما رہے ہیں اگر پوچھ دیں، بڑی مشکل یہ ہے کہ اس کا جو مکالمہ ہے وہ نقل کرنا بھی آسان نہیں ہے۔ قرآن میں جتنی اچھی عورتیں ہیں، حدیث میں جتنی عورتوں کا تذکرہ اچھی اور نیک، سب کا تذکرہ لوگوں کو کم مزہ دیتا ہے، اور خراب والی کا تذکرہ زیادہ اچھا لگتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ نہیں، یہ ہونا نہیں چاہیے صاحب، یہ اچھی والی جو ہے اس کا مزہ وہ ٹھیک ہے، وہ کیف ہے، وہ ایک محبت ہے، ایک جاذبیت ہے، لیکن وہ والا جو خراب، جیسے مثال کے طور پر اچھی بات دیکھنے والے کم ہوتے ہیں، کہ صاحب ان بزرگ میں اچھی باتیں کیا ہیں؟ نہیں، ارے صاحب آپ نہیں جانتے ہو، آگے تو بیٹھے رہتے ہیں مگر فلا خرابی، ایسے لوگ بڑے خراب ہوتے ہیں۔ اتنی عمر میں ان کو پوری صرف اتنی ہی اچھائی نظر آئی کہ صاحب خراب باتیں ہیں۔ ارے بابا بزرگ ہیں، تجربے کار ہیں، سمجھدار ہیں، جہاں دیدہ ہیں، دیکھے ہوئے ہیں، نشیب و فراز سے آگاہ ہیں، آپ ان کی اچھائیاں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ یہ وہ والا دیدہ کہاں چلا جاتا ہے جو اچھائیاں دیکھتا ہے؟ اگر یہ مزاج ہو تو یقیناً اچھی عورتوں کا تذکرہ زیادہ اچھا لگے گا۔ ہم کو کیا ضرورت ہے کسی خراب عورت کا تذکرہ کرنے؟ جو خراب عورت ہے خراب ہے، ہم سے کیا لینا دینا؟ جو خراب مرد ہے خراب، ہم سے کیا لینا دینا؟ ہمیں تو اچھوں کا تذکرہ کرنا ہے، اچھا بننا ہے۔ ہم یہاں پہ یہی روک کر کے کہنا چاہتے ہیں کہ جرأت و ہمت کے مرحلے میں اس پورے بھرے ہوئے حج کے میدان میں کوئی ایسا مرد نہ دیکھا جو اس انسان کے مقابلے میں اٹھ کے اسے ایسا جواب دے دیتا کہ جو اس کے دماغ کو چکرا دے۔ اٹھی تو تنہا ایک عورت اٹھی، پورے کوفے میں کوئی مرد نہ اٹھا کہ جو رات کو مسلم کو پناہ دے دیتا۔ اٹھی تو ایک عورت اٹھی، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ عورت، قدر کیجئے عورت کی۔ افسوس ہے یہ جو جملہ میں نے پیش کیا ہے، بڑا عجیب و غریب جملہ، نکتے تو آپ نے اس جملے میں خود سنے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب بتائیے کہ واقعی معنوں میں اتنے لوگ ماشاءاللہ پرانے شوہر بھی ہیں، نئے شوہر بھی ہیں، مجلے شوہر بھی ہیں، سنجلے شوہر بھی ہیں، سارے شوہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کتنے لوگ لباس بنے ہوئے ہیں؟ اچھا،
بیچارے نئے والے اگر لباس بننا بھی چاہتے ہیں زوجہ کے لیے تو فوراً ایک الزام کیا ہوتا ہے، یہ تو کیا ہے، زن مرید۔ زن مرید، بتائیے، یعنی اگر کسی کے لیے لباس بن جائے تو زن مرید ہوگا۔ یہ کیوں ہے؟ اس میں وجہ کیا ہے کہ جو اچھی عورتیں تھیں اور اچھے مرد تھے ان کا کردار دیکھا نہیں۔ اچھا آپ ذرا بتائیے، جلال پور میں ایک منٹ کے لیے تصور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے، ماشاءاللہ ایک سے ایک مرد اس حیثیت سے ضرور دکھائی دیں گے کہ ہم اپنی عورت کو دبا کے رکھتے ہیں، ڈانٹ کے رکھتے ہیں، ایسے تو دکھائی دیں گے۔ لیکن ایسے لوگ اگر ہوں گے بھی جو عورت کے مددگار ہیں، ہمت نہیں رکھتے کہ کہہ دیں کہ مددگار ہیں۔ ابھی ہمت ہو کہیں کہ ہم عورت کے مددگار ہیں، اگر کر رہے ہیں مدد کو کہیں، مگر ابھی معاشرہ اتنی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کھل کے کہیں کہ ہم اپنی زوجہ، اہلیہ، بیوی، شریک زندگی کے مددگار ہیں۔ لباس تو ہونا دور کی بات ہے، لباس تو 24 گھنٹہ محافظ و مددگار بنتا ہے۔ آپ تھوڑی بہت جو مدد کرتے ہیں وہ بھی اعلان کر کے نہیں کہہ سکتے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ جلال پور میں اگر وہ مولا علی آ گئے اور شہزادی فاطمہ کے ساتھ مسور کی دال چنوانے لگے، مولا علی تو چھوڑیے، ہمارے مولانا صاحب بیچارے رہتے ہیں، کرار صاحب، اگر مان لیا اہلیہ کے ساتھ کچھ چاول وال چنوانے میں لگ گئے اور 2-3 لوگ خواتین اگر چلی آئیں، اب آپ سوچئے خواتین اگر چلی آئیں حشر کیا ہوگا؟ ایک دم سے ہم تو سمجھتے ہی تھے پہلے، لیکن آج آنکھ سے بھی دیکھ لیا، جیسے خدا نخواستہ ڈکیتی وکیتی ڈال رہے ہوں، چوری کر رہے ہوں۔ بتائیے، حالانکہ ہم مولویوں میں بھی یہ بات ہے کہ ہم بھی دب کے نہیں رہتے۔ توجہ فرمائیں، جو حقوق نسواں سے واقف ہیں، جو دنوں رات یہ آیتیں پڑھتے رہتے ہیں کہ ہم ان کے لباس ہیں، وہ ہمارے لباس ہیں، وہ بھی نہیں جانتے کہ لباس کیا کرتا ہے۔ وہ بھی نہیں جانتے لباس کیا کرتا ہے۔ بتائیے، ان میں بھی جرات نہیں ہے کہ کہیں کہ ہم، اچھا کسی مولوی کو آپ نے کہتے سنا ہے؟ ایک دن میں نے جھوٹ ہی پڑھ دیا، جونپور میں ایک صاحب کی، غالباً حاجی نور محمد صاحب کی اہلیہ کی مجلس تھی، تو اس میں ہم نے پڑھ دیا ایسے ہی کہ ہماری بیوی کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اتنا ہی جملہ کہا تھا، یقین مانیے، اور چی بر چمی مجمع کے جتنے اکھڑ کھلاڑی تھے وہ سب کے سب غیظ و غضب میں گھور رہے۔ اچھا ہم بھی کہہ کے تھوڑی دیر چپ رہے، ریئیکشن دیکھ رہے تھے چہروں کا کہ کون کس طرح منہ بناتا ہے، ایسا ایسا منہ۔ مولانا کہہ رہے ہیں کہ میری بیوی کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ تو جب دیکھا کہ واقعی اب یہ الغار کہیں ہو نہ جائے اور کوئی قبل اس کے کہ اگر دوسرا جملہ مصرع نہ پیش کروں تو کہیں وار نہ ہو جائے، لہٰذا فوراً میں نے کہا کہ بھائی میری نہیں، میرے بچوں کی جنت میری بیوی کے قدموں کے نیچے۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد والے محمد پر۔ اور سچ پوچھئے تو واقعی معنوں میں کہا نہیں ہے شریعت نے، مگر ہے آپ کی بھی۔ کیا یہ سوچ سکتے ہیں کبھی؟ اہل علم غور کرے، معاشرتی زندگی گزارنے والے غور کرے، کیا آپ کو لگتا ہے کبھی کہ گھر میں آپ کے لیے بھی جنت کچھ کوئی چیز ہے؟ توجہ فرمایا آپ۔ ابھی شہزادی کا تذکرہ ہوتا ہے اور جناب فضہ کا ذکر ہوتا ہے، خوب نقطے میں داد و تحسین حاصل کرتے ہیں لوگ، لیکن آپ ذرا سوچئے کہ جناب فضہ نے قبر سے یہی تو کہا تھا کہ جنت میں تو جائے گا، میں تو جنت میں رہتی ہوں، میں تو جنت میں رہتی ہوں۔
ارے بہت بڑا جملہ ہے، یہ صرف فضیلت نہیں ہے، یہ معاشرتی زندگی کے لیے ایک عورت ایک مرد کے لیے ایک بنیادی اصول ہے۔ ارے یہ فضہ نے تو کہہ دیا، اب آپ سمجھے، وہ گھر صرف فضہ کے لیے رہنے کے لیے نہیں تھا، حسنین بھی رہتے تھے، علی بھی رہتے تھے، پیغمبر بھی سلام کرتے تھے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر۔ وہ گھر صرف ان کے لیے تھوڑی تھا، سبھی کے لیے۔ اس کا مطلب سمجھے، عام عورت آپ کے لیے جنت بنا سکتی ہے۔ کہا ایک صاحب گھر میں جیسے ہی گھستے ہیں، الگ الگ طرح کے مرد ہیں، اگر گھر سے بھنے ہوئے گوشت کی خوشبو نہیں ملی، شام کو گھر میں آئے اور کچھ معاملہ صحیح محسوس نہیں ہوا، کیا جی آج کیا پکایا؟ ارے وہ کیوں نہیں پکایا؟ سمجھے؟ یعنی ایسے لوگ ہیں جن کو اگر دروازے سے خوشبو مل گئی تو سارے گناہ معاف، ہاں سارے گناہ معاف۔ اب وہ گھر میں گھسے، نہ یہ پوچھا لڑکے کدھر ہیں، کہاں گئے، کیا کیا، کیسے کیا، نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، ٹیوشن گئے تھے کہ نہیں گئے تھے، اسکول گئے تھے نہیں گئے تھے، کہاں ہے لڑکے، کھیلنے گئے، کہا اچھا ٹھیک ہے، کھیلنے گئے، کیوں معاف کر دیا؟ کیوں توجہ نہیں دی؟ بھونے ہوئے۔ ان کی جنت کھانا ہی ہے گھر میں، ان کی جنت کھانا ہے۔ لہذا ہوشیار عورتیں جانتی ہیں کہ ان کو نہ صفات سے مطلب ہے، ان کو نہ عزت نفس سے مطلب ہے، ان کو نہ ہماری شرافت سے مطلب ہے، ان کو نہ ہماری تلاوت سے مطلب ہے، ان کو نہ ہماری زیارت سے مطلب ہے، ان کو نہ ہماری نماز سے مطلب ہے۔ ہاں بھنا ہوا کھانے کی محسوس اگر بو محسوس ہو گئی تو پھر ان کے لیے سب کچھ ہے۔ تو ایسے شوہروں کے لیے گھر میں جنت بنانا بڑا آسان ہے، بس ذرا سے چھوکا اچھا لگ جائے، بہترین بھنا ہو۔ اور فرمایا آپ نے، ہاں اب تو ظاہر ہے کہ نیٹ ورک سے بھی نکال کے ریسیپی، پہلے سالن تھا اب ریسیپی ہو گیا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ ریسیپی نکل رہی ہے ایک سے، اور جو شوقین کھانے کے ہوتے ہیں تو ان کو طرح طرح کی بات۔ حالانکہ آپ ذرا سا انصاف سے بتائیں کہ شہزادی فاطمہ زہرا اور مولا علی کے درمیان، یہ ہمیں معلوم، بعد میں کچھ لوگ کہیں گے وہی کچن کھانا سالن پڑھ کے چلے گئے، ہاں تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہم آئینہ خود بھی دیکھنا چاہتے ہیں اور دکھانا بھی چاہتے ہیں، توجہ فرمایا آپ نے، اور زیادہ ادقیت اور زیادہ تفسیر اور روایت میں جانا نہیں چاہتے۔ اسلام ایک بہترین کلچر پیش کرنے کا نام ہے، اگر آپ کلچر پیش کر دیں گے تو لوگ خود بخود اسلام میں آ جائیں گے۔ اور جب تک یہ کھانا دنیا کو ملتا رہا، یہ کھانا فرہنگ کا، ثقافت کا، کلچر کا، تب تک لوگ اسلام سے وابستہ ہوتے رہے، اور جیسے ہی یہ خوراک بند ہوئی ویسے ہی اب وہ سلسلہ کم ہو گیا۔ جب تک عزائے سید الشہداء میں وہ پاکیزگی، وہ صفائی، وہ ستھرائی، وہ روحانی غذا، وہ سکون، وہ طمانینت ملتی رہی، تب تک لوگ جوق در جوق آتے رہے۔ آقا حسین یہی ذریعہ ہے، یہی امام باڑہ ہے، یہی جگہ ہے۔ لیکن یہاں اب اس کے آگے کیا کہوں، یہاں صرف شیعوں کی بخشش کا سامان ہے، غیر کو تو آنے ہی نہیں دینا ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ غیر کو آنے نہیں دینا ہے، ہاں خبردار۔ حالانکہ اسی لیے ہے فرشیزہ کاہے کے لیے بچایا گیا تھا، اسی طرح سے کہ جو کھانا انہیں ملنا تھا وہ پک گیا تو ان کے لیے گھر جنت ہے۔ کچھ ایسے خواتین صفت شوہر ہیں جنہیں صفائی بہت زیادہ پسند ہے،
غیر ضروری. یقیناً اسلام نے صفائی پسند کی ہے. صفائی عورتوں میں تو خیر یہ مرض بہت زیادہ ہے. غیر ضروری صفائی، غیر ضروری، اسے کیا کہتے ہیں، صابن سے بھی دھلا جا رہا ہے، اس کیا بولتے ہیں، شیمپو سے بھی دھلا جا رہا ہے، سرف سے دھلا جا رہا ہے، تو فنائل سے بھی دھلا جا رہا ہے. کیا کرنا چاہتی ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں ایسے مرد؟ یا اللہ، آپ غور فرما رہے ہیں؟ میں یہاں پہ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. آپ خوب سارا وقت گھر کو آئینہ بنانے میں لگا دیجئے. توجہ کریں، آپ جملہ سنیں. سارا وقت گھر کو آئینہ بنانے میں لگا دیجئے. 20 سال 25 سال کے بعد کوئی یہ نہیں دیکھے گا، نہ پوچھے گا کہ آپ کا گھر کتنا صاف تھا. وہ یہ پوچھے گا آپ کا بیٹا کہاں ہے، آپ کی بیٹی کیا کر رہی ہے. اے بیجا صفائیوں کے اوپر مر جانے والے مردوں عورتوں، اسے نہیں کہتے اندر صاف ہو. بے حساب صفائی ہو رہی ہے. باہر سے لوگوں کو آکرشت کرنا چاہتے ہیں، کھینچنا چاہتے، پرکشش بنانا چاہتے ہیں. گھر دیکھ کے لوگ کھنچ کے چلے آویں، کپڑا دیکھ کے کھنچ کے چلے آویں. اب باہر سے ہی کھینچنے والے شوہر اور زوجہ بھی ڈھونڈی جا رہی ہیں. باہر سے، توجہ فرمائیں، خوبصورت اسمارٹ شوہر ہے تو چاہے جتنا خراب ہو سب گوارا. اور اسی کے مقابلے میں خوبصورت اور اسمارٹ اگر زوجہ ہے تو اب تو میں نے عورتوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ اگر خوبصورت ہی بہو لاویں گے چاہے وہ آ کے مارے. یہ جملہ سنا ہے. دیکھیے آپ سب کا درد ہے، آپ بیان نہیں کر سکتے، میں بیان کر رہا ہوں. صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر. کیوں؟ خوبصورت ظاہری آکرشن چاہیے، اندر سے کچھ نہیں ہو. 20 لاکھ کا یہاں شاید نہ ہو لیکن کچھ لوگ بڑھ رہے ہیں دھیرے دھیرے. ہاں، چکا چوند آدمی کو پریشان کر رہی، کھینچ رہے ہیں لوگ. بازار جہالت کی رونق، بازار جہالت کی رونق ایسی ہے کہ ایمان للچائے. دیکھیے یہ مصرع میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور جہاں یہ بھی نہیں ملتا ہے، ایمان ابھی لالچ میں آ رہا ہے. غور کریں اس جملے کے اوپر. ایمان ابھی، بازار جہالت کی رونق ایسی ہے کہ ایمان للچائے. اب آپ غور فرما رہے ہیں، دھیرے دھیرے 20 لاکھ کا ہائی ٹیک کچن تیار ہو گیا. یہ بٹن دبایا اسٹک سے ادھر، وہ بٹن دبایا یہ ٹپا ادھر. لیکن جو اس کچن میں کھڑی ہونے والی ہیں، نہ ان کے پیر میں دم ہے، نہ ان کے پنڈلی میں دم ہے، نہ ان کے سر میں دم ہے، نہ ہاتھ میں دم ہے. کاش 20 لاکھ کا 20واں حصہ بھی کھا لیتی. مگر یہ ظاہر داری پہ اور ظاہری صفائی اور ظاہری تجمل پر قربان و فدا ہونے والا معاشرہ اب اپنے ہی کو بھول گیا ہے کہ ہماری طاقت یہ تمام چیزیں چھین رہی ہے. کاش یہ طاقت اپنے بچوں میں ودیت کر دی جاتی. کاش یہ قوت اپنے بچوں کی تربیت میں صرف کر دی جاتی. تو آپ یقین مانیں، جنت کسی اور چیز کا نام نہیں ہے. زوجہ شوہر کو مسکرا کے دیکھ لے، شوہر زوجہ کو مسکرا کے دیکھ لے، بچے اطاعت کر لے، یہ سب سے بڑی جنت ہے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. تو جنت یہ بڑی آسان ہے بنانا. میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے علماء و بزرگوں سے کوئی خطاب نہیں، صرف بچوں سے جو اگلی نسل کے معمار ہیں
اور اگلے حالات کے جو گزر گئے، گزرے ہوئی باتوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ خطائے بزرگاں گرفتن خطا، بزرگوں کی غلطیاں دیکھنا یہ غلطی ہے، نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے حالات کی طرف توجہ دینا چاہیے کہ اب ہمیں کیسے بننا ہے۔ تو عزیزو، ایسے لوگوں کے لیے جنت بنانا بہت آسان ہے۔ گھر میں جو صفائی پسند ہیں، پتہ چلا ایک دم پیر رکھتے ہی پھسل گئے، کولا ٹوٹ گیا، اتنی صفائی، اتنی صفائی کہ صاف ہو گئے۔ صاف۔ اب آپ غور فرمائیں، تو یہ عالم ہے۔ تو اس صفائی، یہ صفائی نہیں ہے، یہ اصل میں ایک ایسا فرہنگ، تمدن، زندگی گزارنے کا طریقہ، ایک ایسا کلچر بڑے بڑے تاجروں نے ہمارے حوالے کر دیا کہ علی و بطول کا کلچر ہمارے درمیان سے جا رہا ہے۔ علی و بطول کا کلچر ہمارے درمیان سے جا رہا ہے، اور وہ تاجر اپنی جیب بھر رہے ہیں، وہ تاجر اپنی جیب بھر رہے ہیں۔ ہم اسی میں پریشان ہیں کہ صاحب اختر صاحب نے یہ کر لیا تو ہم یہ کریں، باقر صاحب پڑھا رہے، لیکچرر، پروفیسر ہیں، ہم چھوٹے سے مولوی ہیں، کوئی ترکیب ایسی لگاویں کہ جیسے یہ رہتے ویسے ہی ہم رہیں۔ شاید اسی لیے علی و بطول نے اتنی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، جہاں سے برکت کا درس بھی ملتا ہے، جہاں سے قناعت کا بھی درس ملتا ہے۔ توجہ فرمائیں، قناعت کا درس۔ قناعت کا لفظ کہیں اب سنائی دیتا ہے؟ بھول گئے، جیسے ناک کٹنا ختم ہو گیا ہے، اب کٹتی ہی نہیں۔ یا تو ناک ہی نہیں رہ گئی ہے، اور اگر ہے تو اتنی سخت ہو گئی ہے کہ چاقو بھی موجود ہے مگر اب کوئی کاٹنے والا نہیں ہے، اب کوئی کاٹنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سب محاورے ختم ہو گئے، نہ کٹتی نہیں تو کاٹے کیسے؟ کچھ محاورے بہت اچھے ہیں، کچھ محاورے غلط بھی ایجاد ہو گئے۔ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ محاوروں کی دنیا میں ایک سے ایک کہا صاحب کچھ تو ہے تبھی تو بات اڑی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو اخبارات و رسائل کچھ بھی نہیں ہے تب بھی لاتے ہیں۔ مرحوم قزل باز صاحب کا شعر مجھے یاد آ گیا، قزل باز صاحب سیتا پوری، الہی فوج جیسی، آپ کے مذاق کو بھی تو پیش نظر رکھنا ہے، الہی فوج جیسی فوج بھی بمبار کیا ہوگی، الہی فوج جیسی فوج بھی بمبار کیا ہوگی، وہ بے پر کی اڑاتے ہیں بھلا پردار، وہ بے پر کی اڑاتے ہیں بھلا پردار کیا ہوگی، جہاں کی کنکری نے فوج کا بھوسا بنا ڈالا، بھلا اس کارخانے کی بنی تلوار کیا ہوگی۔ صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر۔ یہ سب سمجھ کے آپ نہ سمجھیے کہ بڑی طولانی مجلس ہوگی، اچانک بہت جلد ختم ہو جائے گی۔ ہاں، اختر صاحب نے تو کہا ہے کہ خوب جم کے پڑھیے گا، مگر صاحب ان کے چکر میں رہیں گے تو سارے لوگ جانتے ہیں کیا کہیں گے، دماغ کھا گئے، پڑھنا لکھا کچھ بھی نہیں۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرمائے اپنے۔ تو علی و بطول کا کلچر و فرہنگ ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ مرد عورت کے لیے لباس ہے، عورت مرد کے لیے، مختلف انداز میں آپ حضرات نے اس گفتگو کو سنا ہے۔ لباس تحفظ فراہم کرتا ہے۔ کب؟ جب آپ لباس کو تحفظ دیجئے، جب آپ لباس کو تحفظ دیجئے۔ اچھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی دعوت کے وقت یہ منظر دکھائی دیتا، ہم سے تو اکثر ہو جاتا ہے،
ذرا سا کچھ کھایا نہیں کہ ٹپکا نہیں، اور ٹپکا نہیں تو ظاہر ہے کہ اپنی وجہ سے نہیں، گھر میں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ادھر پسند نہیں ہے کہ لباس ذرا سا بھی آپ کا خراب ہو، ہاں ادھر پسند نہیں ہے، لہذا جلدی سے اٹھے، دھلا رگڑا، مگر وہ کاہے کو جانے لگا، ہاں وہ تو وہی چھڑا سکتی ہیں، کاش اس جملے کو سمجھیں آپ، وہ تو وہی چھڑا سکتی ہیں، اس لیے کہ جو لباس ہوتا ہے وہ بہت جگہوں پہ بچاتا ہے آپ کو، ہاں بڑے بڑے کاریگروں کی کاریگری کو لباس چھپا لیتا ہے، ہاں جانتی ہیں عورتیں کہ آپ کتنے بدمعاش ہیں، ہم کتنے بدمعاش ہیں، مگر چھپا لیتی ہے، لباس ہے، وہ لباس آپ کے لیے ہے اور آپ لباس ان کے لیے ہے، تو لباس کو آپ دھلتے ہیں، بچاتے ہیں، تحفظ دیتے ہیں، لباس کی عزت کرتے ہیں۔ جس لفظ پہ مجھے زیادہ توجہ دینا، اچھا صاحب لباس ہم جیسے لوگوں کے لیے تو واقعی لباس بڑی پریشانی ہے، اسی پہ بیٹھ جاتے ہیں جو پریس کر کے آیا ہے، لباس تیار ہو کے آیا، اکثر ڈانٹ سنا اور بیٹھ گئے اسی کے اوپر، سب مڑ گیا، سلوٹیں پڑ گئیں اور شکن پڑ گئی، کہا آپ کو دیکھنے کا دیکھ کے تو بیٹھا اٹھا کیجئے۔ اچھا کبھی کبھی بہت زیادہ پرواہ والی خواتین ہوتی ہے تو مرد زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں، مرد زیادہ لاپرواہ ہو جاتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ لباس کو اگر عزت نہیں ملے گی، توجہ فرمائیں آپ، اب میں پورے جلال پور میں پوچھ رہا ہوں، کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹی کو عزت دیتے ہیں؟ اور فرمایا عزت کا لفظ بڑا عجیب ہے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے زوجہ کو عزت دیتے ہیں؟ عزت کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ گھر میں ڈانٹ ڈپٹ کے رکھے تو ہے مولانا، انہیں رکھے تو ہیں، کھلا تو رہے ہیں، پہنا تو رہے ہیں، اس کا نام عزت نہیں ہے۔ کاش سمجھیں، کھانا بن کے آیا، آپ کو خوشی ہوئی، آپ دو بول تو دیجئے، آپ چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، اسے کہتے ہیں عزت بڑھانا۔ کیا کہنا؟ دیکھیے ہم اس قوم کا نام ہے جو محبتیں بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، جملہ سنیں آپ، محبتیں بانٹتے ہیں، نفرتیں بانٹنا تو دوسروں کا کام ہے۔ اب جو قوم محبتیں بانٹ رہی ہو، جس کا خاصہ اور جس کی خصوصیت و صفت محبتیں بانٹنا ہو، وہ گھر میں بیوی کو محبت نہ دے سکے، گھر میں بچوں کو محبت نہ دے سکے، زوجہ شوہر کو محبت نہ دے سکے، ماں کو بیٹا محبت نہ دے سکے، بیٹے کو ماں محبت نہ دے سکے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوں ہی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قوم میں ہیں جہاں محبتیں بانٹی جاتی ہیں، ہمیں محبتیں گھر ہی سے تقسیم ہوتی ہیں۔ گھر میں آپ کیسے محبت دے رہے ہیں؟ یہ اس میں جملہ، اس کو وضاحت بہت زیادہ ضروری ہے۔ محبت بانٹنا بڑا خطرناک معاملہ ہے، سخت ہے۔ کتنا محبت بانٹتے ہیں؟ سب سے زیادہ کنجوس ہم اسی میں ہیں، سب سے زیادہ کنجوس، ارے فری میں بانٹنا ہے بھائی، بچہ لے کے آئے، ابا ہم نے یہ لکھا، لے جا رکھو کنارے، ابھی ہم آفس سے چلے آ رہے ہیں، سر پہ چلے آ رہے ہیں، اور ادھر سے انہوں نے بٹاتا، دماغ خراب ہو گیا، آ رہے ابا وہاں سے، وہ بھی بیچاری ڈڑی سہمی کہیں ابھی وہاں سے آ رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ وہ پڑھا کے آ رہی ہوں، ایسا بھی ہوا تھا، پڑھا کے آ رہی ہوں، اب یہ اہل زبان زیادہ چاہتے ہیں، پڑھا کے آ رہی ہوں، کچھ لوگ پڑھا کے آتی ہیں، کچھ وہی پڑھاتی ہیں جہاں رہتی ہیں، تو پڑھا کے آ رہی ہوں تو وہاں بھی ڈانٹ، کیوں ان کے پاس چلا گیا، ابھی وہ آئی ہیں، ابھی وہ آئے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حوصلہ شکنی۔ آپ محبت سے، ہاں بیٹا کیا لائے ہو تم، کیا لائے ہو، جسے قریب رکھنا ہے، دل سے لگائے رہنا ہے، اسے محلے میں کھیلنے کے لیے بھیج دیتے ہیں، اور جسے بالکل چھوڑ دینا اسے بہت تالے میں، کیا ہے، کاہے میں، تالے میں۔ اچھا کسی سے بھی کہیے، اب اس معاملے میں کسی کا نام لیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو جائے، لیکن میں مولانا احمد عباس صاحب قبلہ جو آپ ہی کے خطے کے رہنے والے ہیں، موضع کٹونا،
اور اختر صاحب سے بے پناہ دوستی ہے. وہ بہر والا شعر سناتے ہیں, یہ بے بہرا ان کو سناتے ہیں. ان کو شعر کہنا آتا نہیں. احمد عباس صاحب کو کوشش کر رہے ہیں, توجہ فرمائیں. تو اب کیا ہوا, شادی بیاہ ان کی ہو گئی اور ماشاءاللہ بچے ہو گئے. اللہ کا شکر ہے, محنت اور مشقت کر کے 2-3 بسہ زمین بھی جلال پور میں لکھانا. ایسا ہوا نہیں بھیا, پتہ چلا ایسے ہی بدنام ہے. ایک صاحب اور بھی بدنامی میں ان کا بھی نام آ جائے کہ صاحب یہاں انہوں نے بھی لکھا لیا. دیکھا ایک اور صاحب مولانا, ہاں انہوں نے بھی لکھا لیا. تو 3 زمین کی رجسٹری گھر میں رکھی ہے, اس میں الماری کے اندر 10-5 تولہ 2 تولہ جو بھی اللہ نے دیا وہ بھی اندر. تولے کے بعد تو کہنے کی ضرورت نہیں نا ہے. اگر زکوٰۃ کہا جائے تو بات کا لفظ نہیں سمجھ میں آئے گا. مولانا زکوٰۃ کتنا, کیا, کیسے, کب, کیوں, اور تولہ ایک دم پورا 2-4 تولہ سونا اور کچھ 10-20 ہزار 1-8 لاکھ روپئے سیف میں. دیکھو ایسا ہم جا رہے ہیں, وہ چابی ادھر ہی رہے, چابی خبردار نہیں, آپ جائیے ہم میسیج رکھ دیں گے, پتہ نہیں چلے گا, ہم ابھی بعد میں آ رہے ہیں. وہ بھی اتنی ہوشیار, یہ بھی اتنے ہوشیار. کیا ہے اس میں 3-4 کاغذ رجسٹری کے, 2-4-6-10 تولہ سونا, اور وہ سب بند کر کے خود چلے گئے مجلس پڑھنے, وہ چلی گئی مجلس پڑھنے. چھوٹے چھوٹے لڑکے کا وہ لوگ محلے والے میں رہیں گے ادھر ادھر, ہاں ان کے گھر چلے جائیں گے, ٹی وی دیکھ لیں گے, وہاں بیٹھ جائیں گے, وہاں بیٹھ جائیں گے, کتنی آسانی سے. اب آپ ذرا غور فرمائیں, بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں, رجسٹری کا کاغذ غائب ہو جائے تو پھر مل جائے گا. نقل نکالنے والے جانتے ہیں نا خوب, ہاں جس کی کوئی اصلی ہی نہ ہو اس کی بھی نقل بنانے والے لوگ موجود ہیں. تو جو واقعی اصل رکھتا ہو تو اس کی نقل مل ہی جائے گی. تو نقل 2 منٹ میں حاصل ہو جائے گی, رجسٹری آفس سے نکل والی ہے نقل پکی ایک دم, وہ مل جائے گی. سونا اگر گم ہوا تو ہو سکتا ہے کہ محنت سے کمایا گیا پھر سونا آ جائے, مل سکتا ہے بھائی سونا ہونا. اور اگر وہ لال والی گڈی 2-3 لال والی سمجھ ہے, اس میں بھی کچھ سمجھانا نہیں ہے, ذرا سمجھ, اس میں کوئی محنت نہیں, سب آشنا ہے لال والی کون سی. اچھا کوئی بھی لال والی سے وہ 20 والی نہیں سمجھ رہا, ہاں 20 والی نہیں سمجھ رہا, جو 20 ہے وہی سمجھ رہا ہے. صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. تو وہ اگر نکل گیا 2-4 لاکھ روپئے مولانا تو وہ بھی آنے کا امکان ہے. محنت کیا, مشقت کیا, پھر آ گیا. لیکن یہ جو ون ڈے ایک دن کے غائب رہنے پر یہ جو لڑکوں سے لڑکے جو باہر نکلے رہے اور جو کچھ ان کا غائب ہو گیا, سوچا آپ نے کہ کیا غائب ہو گیا, کیا غائب ہو گیا؟ تہذیب غائب ہو گئی, تمدن غائب ہو گیا, سوچنے کی صلاحیت غائب ہو گئی. برائیوں کے پاس بیٹھ گئے, وہ موبائل لے کے وہاں بیٹھے تھے تو 2 وہاں بیٹھ گئے, وہ اور لڑکی وہاں بیٹھی تھی تو وہ لڑکی ادھر بیٹھ گئی اس کے ساتھ. آپ سے آزاد ہو گئی ہے تو اب چاہے جہاں بیٹھے. اما آپ 2-4 لاکھ روپئے سونا اور کاغذ کو روڈ پہ اگر کوئی رکھنے کو کہہ دے کہ جلال پور پہلوان کے چوراہے پہ لے جا کے رکھ دیجئے تو آپ کہیں گے مولانا پاگل ہو گئے ہیں. اما یہ چیز کہیں روڈ پہ رکھنے کی ہوتی ہے عزیزو, اس سے بڑی چیز اولاد ہے تو وہ بھی روڈ پہ پھینکنے کی نہیں ہوتی. اسے محلے کے حوالے کر دیا.
پیدا کرنا ہمارا کام، تربیت محلے والوں کا کام، کوئی کام ہی نہیں، کوئی محنت ہی نہیں. آپ نے اپنا تالا بند کیا، وہ اپنا تالا بند کر کے چابی بڑی حفاظت سے. اور یہ بیچارہ مائیں وہ ہوتی ہیں، بھئی جملہ یہیں سے ٹچ کر دوں. کیا کہا تھا؟ ابھی مصائب نہیں ہے، مصائب بعد 10 منٹ بعد آ جائے گا انشاءاللہ. کیا کہا تھا کہ کیا کبھی تم نے دیکھا ہے اسما ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ یہ کاہے کے لیے؟ اتنا اٹیچ تھے بچے ماں سے، اتنا بچے اٹیچ تھے. خدا کی قسم اگر کوئی دنیا میں جنت بناتا ہے شہزادی کے بعد، شوہر زوجہ سب مل کر کے اگر گھر کو جنت بناتے ہیں تو یاد رکھے جنت کے مانگنے اور جنت کی ڈیمانڈ رکھنے والوں کے لیے بنائیں گے. مگر ہمارا سلام ہو شہزادی کی عظمتوں کے اوپر کہ اس زمین پہ شہزادی نے ایسا گھر جنت کا بنایا جو مالکان جنت کے لیے وہ جنت بنا ہوا تھا، جو قسیم النار والجنہ ہے اس کے لیے زمین پہ گھر جنت بنایا ہے. عام لوگوں کے لیے جنت بنانا آسان ہے، مگر ان اوصاف کے حامل عظیم شخصیتوں کے لیے جنت کا زمین پہ بنانا یہ شہزادی کا کارنامہ ہے. صلوات پڑھتے محمد وآل محمد پر. زمین پہ جنت بنایا ہے کس کے لیے؟ جوانان جنت کے سردار کے لیے جنت بنایا ہے. اور یہ بیویاں سنیں، یہ صرف فضائل سن کے خوش ہونے کی بات نہیں ہے. فضائل سن کے زندگی کو ان فضائل کی خوشبوؤں سے آراستہ کر لینے کا نام ہے کہ ہمارے گھر میں شہزادی فاطمہ زہرا کی سیرت کی کچھ خوشبو آنا چاہیے. پلائے سیرت زہرا کا، عروج جونپوری صاحب کا شعر آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پلائے سیرت زہرا کا شیر، یہ جب پڑھتے تھے ہم لوگ تب کا شعر ہے، بات کا نہیں ہے. ذہنی بلندی ہونی چاہیے. پلائے سیرت زہرا کا شیر بچوں کو ہے یہ التماس یہی آج کل کی ماؤں سے. اگر سیرت زہرا کا شیر، سیرت زہرا کو اگر نہیں سمجھایا گیا تو یاد رکھے کل شکایت ہوگی کہ ہاں تم نے صرف ہمارا نام سنا اور نام سن کے خوش ہو گئے. آپ یقین مانیں شہزادی فاطمہ زہرا کی زندگی یہ لباس ایک دوسرے کے لیے تھے، برابر کا لباس تھے. اللہ اکبر. شہزادی فاطمہ اور مولائے کائنات یہ برابر کے لباس. میں نے کہا کہ آج بھی اتنا ایڈوانس ماحول ہونے کے بعد اگر کوئی شوہر گھر میں زوجہ کا ہاتھ بٹا رہا ہے تو وہ آج بھی معاشرے میں محترم نہیں سمجھا جائے گا. ہمارا اسلام کہاں ہے؟ ہمارا اسلام کہاں ہے؟ سوچئے. اور یہ ظاہر ہے کہ جو رشتے ہوتے ہیں محبت کے لیے، ماں بیٹے کے لیے، ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، بھائی بھائی کے لیے، عزیز عزیز کے لیے، چچا بھتیجے کے لیے، بھتیجا چچا کے لیے، بہنیں بہنوں کے لیے، بھتیجیاں پھوپھیوں کے لیے، پھوپھیاں بھتیجیوں کے لیے، بھانجیاں اپنے ماموں کے لیے، ماموں بھانجیوں کے لیے، یہ سارے رشتے محبتوں کے بڑھانے کے لیے ہیں. اب میرا سوال ہے یہ رشتے محبتوں کو بڑھا رہے ہیں یا گھٹا رہے ہیں؟ اب تو یہ عالم ہے. کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ کہاں جا رہے ہیں صاحب؟ گھومنے. کہاں؟ پہاڑوں کے پاس. کہاں کا؟ دریا کے کنارے تھوڑی دیر بیٹھیں گے، چاہے یہیں ٹاس والی کے پاس جا کے بیٹھنا پڑے، تھوڑی دیر وہاں بیٹھیں گے. کہاں جا رہے ہیں؟ رات کو ذرا سا چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی، اور پیسہ ہوگا تو چار ہیں وہاں. کہاں؟ وہ جو ادھر جہاں پہاڑ زیادہ ہے، دہرادون، نینی تال، کشمیر، گھاٹیوں وادیوں میں سورج کے اگتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کے خوش ہو رہے، سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھا تو دیکھ کے خوش ہو رہے. آئیں کاہے لے آ رہے ہیں؟ کہ سب سکون کہیں نصیب نہیں ہوتا، یہاں تو ہم جاتے ہیں تو ذرا سا راحت مل جاتی ہے. کتنا زہر آلود ہمارا معاشرہ ہو گیا ہے. سانس لینا محال ہے، سانس لینا
محال ہے. ایصال ثواب کی مجلس ہے. مرحومہ کا نام حسین بانو تھا. زندگی کو اگر بہترین اور خوبصورت بنانا ہے تو محبتیں بانٹنا سیکھیں, محبتیں گھٹانا. یہ کہاں چلے جا رہے ہیں؟ کسب چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی دیکھنے جا رہے ہیں, کسب جھرنے دیکھنے جا رہے ہیں, گھاٹیاں دیکھنے پر مجلس تمام ہو رہی ہے. بس آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. یہ سب دیکھنے جا رہے ہیں کہ کس لیے؟ کا سکون کے لیے. ہمارے بیٹے سے سکون نہیں ملا آپ کو؟ کہ نہیں صاحب. زوجہ سے کہ مت پوچھئے, کہ ماں سے کہ وہ بھی مصیبت, کہ بھائی وغیرہ کہ ان سے مقدمہ پہلے ہی چل رہا ہے. یہ سب کہا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. قدرت نے کیسے کیسے پیارے پیارے رشتے خوبصورت بنائے. بھائی بھتیجے, ہائے ہائے, ہم لوگ ایک ایک چیز چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو اپنے کے لیے انا کا موضوع بنا کے اس طرح سے محبت کے خوبصورت شجر کو کاٹ ڈالتے ہیں اور مشیت دیکھتی رہتی ہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد چاہتے ہیں کہ گھر میں ہمارے سکون رہے. کیسے سکون رہے گا؟ تم نے نہ محبتوں کو بویا ہے. جب محبتوں کو بویا نہیں ہے تو محبتیں کاٹو گے کیسے؟ کیسے محبتیں تم سنوارو گے؟ کیسے تم محبتیں پاؤ گے؟ غور فرمایا آپ نے. تو جا رہے ہیں تمام محبتیں دیکھنے کے لیے, تمام سکون لینے کے لیے. کیوں جا رہے ہو؟ کہاں وہی سکون ملتا ہے. بیٹوں سے اچھا وہاں کیسے سکون ملتا ہے؟ کہا صاحب پھول جو ہیں وہ کھلتے ہوئے دیکھ کے اچھا لگتا ہے, جھرنے بہتے ہوئے دیکھ کے اچھا لگتا ہے, سورج کا ڈوبنا, سورج کا نکلنا بڑا اچھا لگتا ہے. رات کو چاندنی روشنی میں چھوٹا سا میدان وہیں کہیں جا کے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں, بات کر رہے ہیں, سکون مل رہا ہے. کیوں یہاں نہیں مل رہا ہے وہاں مل رہا ہے؟ صاحبان عقل سے نہیں مل رہا ہے. جہاں عقل و خرد نہیں وہاں نہیں, وہاں مل رہا ہے. وجہ اس کی صرف ایک ہے. کاش یہ جملہ سن لیں. وجہ اس کی صرف ایک ہے. چاند ہو, سورج ہو, دریا ہو, درخت ہو, پھل ہو, سبزہ زار ہو, گھاٹیاں ہو, وادیاں ہو, چاندنی ہو, یہ سب خدا کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق چل رہے ہیں. لہذا ان میں اتنی کشش ہے کہ دنیا کو سکون دے رہے ہیں. ہمارے گھروں سے خدا کا بنایا اصول ختم ہو رہا ہے. لہذا گھر جہنم بنتا جا رہا ہے. جتنا گھر جہنم بنتا جائے گا اتنا ہی شہزادی کی ضرورت اور محسوس ہوگی کہ شہزادی کی سیرت دیکھے, اپنے گھر کو جنت بناتے جائے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. شوہر زوجہ کے لیے لباس بنے, زوجہ شوہر کے لیے لباس بنے. ابھی یہی نہیں بن پا رہے ہیں تو پڑوس کے لیے ہم لباس کیسے بنیں گے؟ یہاں جہاں بالکل لطافتیں, قربتیں, کشش سب کچھ اللہ نے بدرجہ عدم رکھ دیا ہے, وہاں ہم ایک دوسرے کے لباس نہیں بنتے ہیں. خوب ایک دوسرے کی برائیاں کر رہے ہیں. خوب کبھی حوصلہ بڑھانے کی بات نہیں. نہ زوجہ شوہر کا حوصلہ بڑھاتی. تم نے کیا کیا؟ پتہ نہیں کیا اس میں مزہ ملتا ہے کہ بچوں کا ذکر کر کے آپ کو کنڈم کرنا. تم نے کیا کیا؟ تو سب وہی کر رہے ہیں. ارے وہی کر رہے تو وہ ہیں کون؟ ہیں کون بھائی؟ وہ ہمارے بیٹے ہی تو ہیں. اور اس کے بعد اچھا وہی بیٹی اگر کچھ اچھا پکا کے دے دیتی ہے تو تم کو تو کچھ آتا ہی نہیں. دیکھو یہ بہترین بیٹی اور بہو, اور اس پر وہ چڑھی. تم کو کبھی پوری عمر ہمارے ہاتھ کا کھانا اچھا نہ لگا. سن رہے ہیں آپ؟ اور فرمایا آپ نے دیکھیے محبت بڑھتی ہے, محبت کا جانا. آخری جملہ کہہ دوں. سقراط سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے حکیم گزرے ہیں, آپ یہ بتائیے کہ سب سے بہترین کون سا نسخہ ہے جس سے انسان کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ کہا بھئی میں 300 برس تک میں نے پوری پریکٹس کی ہے, 300 برس تک میں نے بڑے بڑے نسخے لکھے ہیں, دوائیں دی ہیں, لیکن میرا تجربہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ بہترین علاج کرنے میں جو چیز فائدے مند ہے اسے محبت کہتے ہیں. اسے محبت کہتے ہیں. اچھا ظاہر دیکھیے ہر جہاں بڑھ کے بولنے والے ہوتے ہیں,
ان کا بھی جو بیٹھا ہوا تھا حاشیہ بردار، اس نے کہا یہ جی صاحب بتائیے، آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت سے ٹھیک ہو جائے گا، کینسر محبت سے؟ ہاں یقین مانے محبت سے ٹھیک ہو سکتا ہے، محبت سے ٹھیک ہو سکتا ہے، حسد محبت سے ٹھیک ہو سکتا ہے جو کینسر سے بڑا مرض ہے۔ غیبت بھی محبت سے ٹھیک ہو سکتی ہے، جو جتنی غیبت کرے اس سے آپ زیادہ محبت کریں۔ آخر میں اگر ذرا سا بھی نفس و ضمیر ہوگا تو پلٹے گا ہی۔ تو جو اہم مرض ہے جن سے سب مرض پیدا ہوتے ہیں، انسان کی اگر آپ تحقیق کریں گے تو پتہ چلے گا جسم میں مرض اسی وقت آتا ہے جب روح خراب ہوتے ہوتے خراب ہونے لگتی ہے، تو جسم کا مریض ہو کر کے پھر ایک روز روح گھر چھوڑ کے چلی جاتی ہے، پھر ایک روز روح گھر کے چھوڑ کے چلی جاتی ہے۔ غور فرمائیں نے، یہ محبت ہے۔ اب آپ غور فرمائیں تو سقراط سے پوچھا کسی نے کہ یہ بتائیے کہ ہوتا ہے نا، ابھی آپ کبھی ڈاکٹر صاحب کے چلے گئے، دوا لیا، 5 خوراک 3 خوراک 2 خوراک، اور 2 خوراک والی زیادہ لوگ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ 2 خوراک والی لیتے ہیں نا، وہ موت والی دوا ہوتی جو 2 خوراک والی ہے۔ 2 خوراک والی دوا وہ 40 سے 45 اس سے زیادہ نہیں لے جائے گی۔ 2 خوراک والی دوا کھانا چھوڑ دیجئے، اسپیشلسٹ اچھے ڈاکٹر کو دکھائیے۔ یہ بہت خراب بات ہے۔ لائف سیونگ میڈیسن، ڈے کا ڈرگ، کیا آپ کو تھوڑی سی بات میں زیادہ کہنا پڑ رہا۔ یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں، یہ جو آج کرونا چلا رہے، جو لوگ شروع سے غلط دوا کھا کے عادی ہو گئے، تو جب ان کو ذرا سا کھانسی آئے گی تو ظاہر ہے کہ وہ فوراً بالکل بیڈ پہ پڑ جائیں گے، کوئی دوا ان کے اوپر اثر ہونے والی نہیں ہے، وہ مر جائیں گے۔ اب اس کو کرونا کہہ دیے، چاہے موت کہہ دیے، چاہے جو کہہ دیجیے، تو ظاہر ہے کہ یہ ہماری خرابیاں ہیں۔ تو سقراط، اب آپ گئے ڈاکٹر کے یہاں جا کے کہا صاحب دوا فائدہ نہیں کی، 5 دن کھایا، تو اس نے کہا اچھا، اسے فوراً بدل دیا، کل لے جائیے 5 دن اور کھائیے۔ سقراط سے پوچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نسخہ بتا رہے ہیں کہ ہر مرض کے لیے سب سے بہترین دوا کیا ہے؟ یاد کر لو بچوں، وہ والی نہیں جو بازار میں ملتی ہے محبت، بازار والی، موبائل والی، اسکول والی، وہ سب نہیں، سڑکوں والی، گھر والی ہے وہ۔ اگر کیا ہے وہ نذیر بنارسی کا شعر یاد آ گیا، نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کے کہنے پر چلے۔ ہاں یہ مطلع ہے عجیب و غریب، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی محفل ہے، اور وہ اہل سنت تھے نذیر بنارسی، اور مطلعی میں قیامت مچ گئی تھی۔ نیک بیوی وہ ہے جو شوہر کے کہنے پر چلے، ہو نہ گھر والی اگر اچھی تو کیسے، صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر، توجہ فرمائیں آپ نے۔ تو عزیزان گرامی، اب وہ ظاہر ہے کہ محبت وہ والی نہیں، بازار والی نہیں۔ اب آپ سوچئے، آپ راستے میں کوئی اگر سڑک پہ مل جاتا ہے تو سڑک والے کیسے ہوتے ہیں؟ روڈ چھاپ، تو روڈ چھاپ سے توقع کیا ہوگی، اس سے امید کیا ہوگی؟ بازار کو شریعت میں کہیں محترم نہیں کہا گیا۔ بازار میں کچھ بھی ہو مجبوراً کھا لیجئے، بازار کے کھانے کو بھی اچھا نہیں کہا گیا۔ بازار لفظ ممدوح نہیں ہے، اب اس پر غور کیجئے گا۔ بازار لفظ قابل تعریف نہیں ہے، اسی لیے شرفا میں کہا جاتا تھا ہمیں کیا اب تم بازارو زبان بولنے لگے ہو؟ اور الحمدللہ اب ہماری مجلس کا بھی مزاج اتنا گرتا جا رہا ہے کہ منبر پہ بھی بازارو زبان بولی جاتی ہے۔ اس سے زیادہ ستم یہ ہے کہ آپ سنتے ہیں بازارو زبان نہیں سمجھی پسند کی جاتی تھی۔ تو سڑک پہ ملنے والی محبتوں کا نام نہیں ہے۔ تو سقراط نے کیا کہا تھا؟ محبت سب سے بڑا علاج ہے۔ بس مجلس تمام، محبت سب سے بڑا علاج ہے۔ تو اس نے پوچھا، جیسے اس نے ڈاکٹر صاحب کا جا کہا کہ صاحب یہ بتائیے کہ فائدہ نہیں کی کیا کریں؟ تو اس نے کہا صاحب اگر یہ اس سے فائدہ نہ ہو، محبت سے مریض ٹھیک نہ ہو محبت سے، تو کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ سوچئے، بتائیے کیا ہونا چاہیے؟ تو سقراط نے نسخہ نہیں بدلا،
توجہ فرمائیں، نسخہ نہیں بدلا، کہا محبت کو بڑھا دو، توجہ فرمائیں، محبت کو بڑھا دو، دوا اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہر مرض سے بچنا ہے تو جتنی کرتے ہو اس سے اور بڑھا دو، صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ شب جمعہ ہے، حاجیہ سائرہ مرحومہ کی مجلس ہے، یقیناً ظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ بچے بھی بہتر پالے، اور متعلقین جتنے میری نگاہیں دیکھتی ہیں، اور ظاہر ہے کسی کی بھی نگاہ کمیوں کے لیے نہیں ہوتی، آپ اپنی نگاہ اچھائیوں کو دیکھ لیے بنائیے، چاند دیکھیے، سورج دیکھیے، کیوں آپ اپنی نگاہوں کو پستیوں؟ مولا علی نے کہہ دیا ایک شخص تھا دن بھر لوگوں کے عیب کلیکٹ کرتا رہتا تھا، جمع کرتا رہتا تھا، ان کو دیکھا کچھ غلط نوٹ کر لیا دماغ میں، اور مجلس میں بیٹھا، یہ بیچارے بولے ذرا سا کچھ زور سے، کہا مولانا بولیے مت، ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ فلاں جہاں کھڑے ہو کے یہ اب بتائیے، وہ بیچارے چپ شریف آدمی، انہوں نے جمع ہی اس لیے کیا تھا کسی وقت اگر بولیں گے تو ایسے رکھ دوں گا، رکھ دیا مولانا انہی کے سامنے ہی۔ ایسے زبان دراز جری شریعت نے پسند نہیں کیے ہیں، ایسے زبان دراز جری کو شریعت نے پسند نہیں کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ زبردست بولے تھے مولا علی، خطبہ شقشقیہ ہے، لیکن پھر جب بولنے کے بعد جب باتیں کہا اور حضور اور نا 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 نا، یہ ایک شقشقہ تھا جو نکل گیا، بس بس خبردار چپ، اور فرمایا آپ نے۔ تو یہ آپ دیکھیں تو مولا نے کیا کہا، ایسے لوگ جو دن بھر لوگوں کی، اچھا کاش ایک دن نکلیے دن بھر لوگوں کی اچھائی دیکھتے رہیے، ان میں کتنی اچھائی ہے، ان میں کتنی اچھائی ہے، ان میں کتنی خوبی ہے، ان میں کتنی خوبی ہے، تو آپ کے پاس سب اچھائی ہی اچھا دکھائی دے گا، ایسا گلدستہ آپ کے ذہن میں آئے گا، ایسا گلدستہ آپ کے ذہن میں آئے گا اچھائیوں کا کہ برائیوں کے لیے جگہ بچے گی نہیں۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم عیب ڈھونڈنے نکلتے ہیں۔ مولا نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو دن بھر گندے نالے کے پانی پی کے سیراب ہوتے ہیں، ان کی قسمت میں صاف پانی نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، بازار لفظ ممدوح نہیں ہے، اور جو اس بزم کا شاگرد ہوتا ہے وہ بھی خوب جانتا ہے کہ بازار لفظ ممدوح نہیں ہے۔ آپ کا ذہن پہنچ گیا، آپ کا ذہن پہنچ گیا۔ کنیز کھڑی ہوئی بالا خانے پہ دیکھ رہی تھی، بیویاں آئی ہیں، میں 2-3 جملے مصائب کے پڑھوں گا۔ بیویاں آئی ہیں اور کسی کے سر پہ ردا نہیں تھی، کسی کے سر پہ چادر نہیں تھی، بیویاں آئی کسی کے سر پہ ردا نہیں، پسے گردن سے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، اس عالم میں بیویاں تھی۔ کنیز دوڑی ہوئی بلا خانے سے گھر پہ گئی، کہا اے شہزادی، اے مالکن، ارے قافلہ آیا ہوا ہے، بازار میں ایک قافلہ آیا ہوا ہے، چلیے بالا خانے پہ چل کے دیکھے، وہ اسیر آئے ہوئے ہیں۔ بس وہ بی بی تھرا گئی، اسے بنی ہاشم کے گھر کا وہ جملہ یاد آ گیا، کبھی کسی کا تماشا نہ دیکھنا۔ کبھی کسی کا تماشا نہ دیکھنا، بازار میں جا کے کبھی کسی کا تماشا نہ دیکھنا۔ کنیز نے کہا چلیے دیکھیے، مگر وہ کچھ عجیب سے قیدی معلوم ہوتے ہیں۔ تب وہ مومنہ آ گئی، بس 2-3 جملے مصائب تمام، آ گئی اور آ کے دیکھا کہ یہ عجیب قیدی ہے جن کے چہرے پہ ان تمام پریشانیوں کے باوجود نور برس رہا ہے۔ گھبرائی، پریشان ہوئی، دیکھا کہ ایک معظمہ کی آغوش میں ایک بچی الاتاش
اللہ تعاش کے لفظ استعمال کر رہی ہے، آئے پیاس، آئے پیاس۔ ارے کون ایسا دل رکھنے والا ہے جو ایسی کمسن بچی کے سوکھے ہوئے ہونٹ اور تڑپ تڑپ کے پانی مانگنے کو دیکھ کے کس کا دل نہ پگھلے گا؟ ارے وہ بی بی تڑپ گئی، کہے بی بی ٹھہر جاؤ، ہم پانی لے کے آتے ہیں۔ وہ دوڑ کے پانی لے کے آئی، کہے بی بی یہ پانی پی لو۔ ہاں آزادارو، یہ جملے آپ نے سنے ہیں، جملہ نہیں رلاتا، شب جمعہ ہے، شہزادی فاطمہ زہرا کو پرسہ دے دے، یقیناً مرحومہ کے لیے ایصال ثواب کا سب مرحلہ ہوگا، یہ ایصال ثواب کا ذریعہ ہوگا، اور ہمارے لیے بھی ثواب کا ذریعہ ہوگا، ہمارے لیے بھی بخشش کا ذریعہ ہوگا۔ مجلس کبھی کبھی نورانی محسوس ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ بی بی ضرور سن رہی ہے، شہزادی ضرور سن رہی ہے، اس لیے کہ ان کی بچی کے مسائے، ان کی بیٹی کے مسائے پڑھے جا رہے ہیں۔ جب وہ پانی لے کے پلٹی ہے تو کہا، اے بیٹی یہ پانی پی لو۔ لیکن جیسے ہی سکینہ نے پانی لیا اور پینا چاہا، اے بیٹی پانی پی لیجئے، مگر اس کے بعد ہماری ایک دعائیں کر دیجئے۔ ہاں آزادارو، شہزادی نے روک دیا، سکینہ تھم جاؤ، سکینہ ٹھہر جاؤ، سکینہ ٹھہر جاؤ۔ میں یہ کہہ کے روکا، آواز دی، پہلے تم بتاؤ تمہاری سفارشیں کیا ہے، تمہاری دعائیں کیا ہے؟ کہ یہ بی بی دعا کر دیجئے کہ میرا شوہر پردیس گیا ہوا ہے، وہ خیریت سے واپس لوٹ کے آ جائے، اے بی بی دعا کر دیجئے۔ سکینہ نے دعا کیا، پالنے والے، ارے میری وطیمی کا واسطہ، ارے اس کے شوہر کو اپنے گھر پہ صحیح سالم واپس کر دے۔ ہاں زادارو، پھر پوچھا دوسری دعا کیا ہے؟ کہا دوسری دعا یہ جوغا کے جملے سنے رونے کے لیے بہت کافی ہے۔ کہے بی بی دعا کر دیجئے کہ جو کیفیتیں آپ پر گزری ہیں ایسی کیفیتیں ہم پر نہ گزریں۔ ارے کیا قیامت گزر گئی ہوگی سکینہ کے اوپر، زینب کے اوپر۔ سکینہ نے دعا کیا، اب اس کے بعد تیسری دعا مجلس تمام کا تیسری دعا کیا ہے؟ کہ تیسری دعا وہ بی بی کہتی ہے کہ ایک مدت ہو گئی، ایک زمانہ ہو گیا، ہمیں مدینہ گئے ہوئے، دعا کر دیجئے کہ مدینہ پہنچ جاؤں۔ تو پوچھا شہزادی زینب نے روک کے کہا، اے بی بی مدینے میں کیا کرتی ہو؟ مدینے میں تمہارا کون ہے؟ مدینے جانے کی خواہش کیوں رکھتی ہو؟ کہا رے بی بی کیا کہہ رہی ہے؟ مدینے میں تو میرا آقا حسین رہتا ہے، مدینے میں تو میری شہزادی زینب رہتی ہے۔ ارے یہ سارے آداب ہم نے انہی سے سیکھے ہیں، بیتنا سننا تھا۔ زینب سمجھ گئی، آواز دی، اے بی بی یہ بتا، زینب کو دیکھے گی پہچانے گی، حسین کو دیکھے گی پہچانے گی؟ ارے اس نے کہا، ارے میں نے مدتوں خدمتیں کی ہیں، میں کیسے نہ پہچانوں گی؟ بس شہزادی نے کہا، اے بی بی ارے تو نے پہچانا نہیں، وہ دیکھو لو کے نیزہ پہ میرے بھیا حسین کا سر ہے، اور یہ دیکھو تمہاری شہزادی زینب ہے۔ ارے اس مومنہ نے سر و سینہ پیٹ لیا، ارے شہزادی، ارے یہ کس عالم میں آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ اے بی بی کاش منظر دیکھنے سے پہلے میں اس دنیا میں نہ رہتی۔ بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پانے والے ہم سب گنہگار ہیں معبود، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ پالنے والے ہمیں اسلام کی حقیقی تصویر سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود ہمیں ہمارے ابدی دشمن شیطان سے محفوظ فرما۔ پالنے والے مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرمانا۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کا ثواب
مرحومہ حسین بانو کی روح کو ایصال فرمائے.